السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی جانب سے فوجی عدالتوں میں زیر سماعت کیسوں کی مشروط طور پر فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ اسد قیصر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب جو حکومت کے ساتھ ابتدائی مذاکرات کی اطلاعات تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی کو 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ 14 دسمبر تک وہ مذاکرات کر لیں ورنہ پھر سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ تو جب اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو ہی نہیں رہے اور اس طرح کے امکانات بھی دکھائی نہیں دیتے، تو پھر یہ ڈیڈ لائن کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جبکہ بانی پی ٹی آئی نے آج ایک ایسا کام کیا ہے جس پر سارے حیران ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب سعید چودھری صاحب، جناب امداد سمرو صاحب، جناب نور اللہ صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے جواد فائز صاحب نے۔ چاروں بہت سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں سعید چودھری صاحب سے۔ سعید چودھری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج جیسا کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں جو زیر سماعت 9 مئی کا ایک مقدمہ تھا جس میں 105 لوگ جو ہیں ان کو یعنی ان کا کیس چلا، ان میں سے 20 کو پہلے جن کو کم سزا ہوئی تھی ان کو باقی سزا معاف کر کے رہا کر دیا گیا تھا، تو باقی جب 85 بچتے ہیں ان کے فیصلہ سنانے کا بھی مشروط اجازت دے دی گئی۔ کیا یہاں سے یہ جو بات ہے یہ کسی اور ملزم کی طرف بھی جا سکتی ہے 9 مئی کے، یا جو دیگر بہت حساس معاملہ چل رہے ہیں اس میں بھی کسی سویلین کو اس طرح فوجی عدالت میں ٹرائل کیا جا سکے گا؟ دیکھیں، یہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد یہ گئے ہیں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ، اعتزاز احسن صاحب اور بانی پی ٹی آئی وغیرہ، یہ لے کے گئے درخواست، اور 5 رکنی بینچ تھا۔ میں تھوڑا سا پس منظر بتا دوں تاکہ سمجھنے میں ذرا آسانی رہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو وہ 5 رکنی بینچ تھا، اعجاز احسن صاحب کی سربراہی میں منیب اختر صاحب تھے، مظاہر علی اکو نقوی صاحب تھے، وہ بھی گھر جا چکے، اعجاز احسن صاحب بھی گھر جا چکے، یحییٰ افریدی صاحب تھے، اور یحییٰ افریدی صاحب کے بعد چوتھا آخری نام جو ہے نا میں بھول رہا ہوں وہ کون صاحب، عائشہ ملک صاحب، سوری، 5 نام پورے ہو گئے۔ تو یہ 4-1 کے ساتھ یہ فیصلہ آیا تھا۔ یحییٰ افریدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو سیولینز ہیں موجودہ یہ والا کیس، ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں، اور باقی 4 نے یہ نہ صرف یہ کہا تھا بلکہ انہوں نے جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس کی جو متعلقہ دفعات تھیں وہ بھی قلمدم کر دی تھی۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے تحت انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی، تو انہوں نے ٹرائل کی اجازت دے دی تھی، اور جو تھوڑی سزاؤں والے لوگ ہیں یا جو بری ہونے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا جناب آپ جو بری ہونے والے ہیں ان کو تو چھوڑ دیں آپ۔ وہ تھوڑی سزاؤں والے تھے وہ سزا پوری کر کے رہا ہو گئے۔ پھر یہ آئینی بینچ میں معاملہ آیا، تو آئینی بینچ میں ابتدا میں انہوں نے درخواست کی تھی حکومت نے جناب ٹرائل مکمل کرنے دیا جائے، اور پھر جو ایک صاحب ہیں اندر جیل میں ان کے والد صاحب کی درخواست تھی، انہوں نے کہا انہیں پھر جیل میں بھیج دیا جائے وہاں سے نکال کے فوج کی کسٹڈی سے، تو لیکن وہ نہیں مانا گیا تھا۔ اب انہوں نے اس کی اگلے سال پہ جنوری میں سماعت جو ہے ملتوی کر دی، لیکن ساتھ ہی یہ حکم جو ہے یہ اجازت دے دی ہے کہ جو ٹرائل مکمل کر لیے جائیں، وہ تو پہلے اجازت تھی، اب یہ بھی اجازت دے دی گئی کہ آپ ان کا فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن وہ سبجیکٹ ٹو فائنل ڈیسیژن جو ہے سپریم کورٹ کا اس کے ساتھ میں شروط ہے، وہ اگر یہ اپیلیں جو ہیں منظور ہو جاتی ہیں، وفاقی حکومت کی اپیلیں بھی ہیں سوائی، تو پھر وہ جو ٹرائل کا جو انہوں نے حکم فیصلہ سنایا تھا اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی، پھر آگے جو پروسیس ہے وہ چلے گا۔ اگر یہ مسترد ہو جاتی ہیں تو پھر یہ معاملات جو ہے وہ عام عدالتوں میں منتقل ہو جائے گا، انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں، یہ ان کا مطلب یہ بریت نہیں ہوگا۔ اور پھر جو یہ مقدمات ہیں نا 9 مئی والے، اس میں جو میرے خیال میں جو میرا اپنا خیال ہے وہ یہ 105 ملزمان جو فہرست پیش کی گئی تھی نا ان کی حد تک حکم امتناعی تھا جو مجھے سمجھ آ رہی، لیکن نیا اگر کوئی شخص ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ان دفعات کے اندر آتا ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت یا پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت، تو وہ جو یہ دفعات معطل کی گئی تھی نا، وہ قلمدم کی گئی تھی، وہ انہوں نے بحال کر دی ہوئی ہیں انٹرم آرڈر کے ذریعے۔ جی انٹرم آرڈر سے بحال ہو گئے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دفعات کے تحت اب بھی کسی شخص کو اس عدالت میں فوجی عدالتوں میں
ले जाया जा सकता है, ट्रायल हो सकता है। इसमें एक और चीज़ जो है वो देखने वाली ये चीज़ है कि जो फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले होते हैं उनके खिलाफ एक तो फौज के अंदर ही अपील होती है, और एक तरीकाकार ये है कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट जुडिक्शन में किसी अदालत में हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। जाया जा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, और जब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो मामला तो फिर हाई कोर्ट उस केस की समाअत नहीं कर सकती। ये एक है कि अगर ये इनको सजाएं हो जाती हैं या वो समझते हैं जनाब आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल का हमें मौका नहीं दिया जा रहा, तो फिर वो अदालत में हाई कोर्ट में रिट जुडिक्शन में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये बन गई हुई है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं हो जाता, ये जो फौजी अदालतों की कार्रवाई है, जो फैसले हैं वो नाफिज़ अमल रहेंगे। अच्छा, ये मैं जो सवाल मेरा ये था कि यहाँ पर जो इजाजत दी गई है वो सिर्फ इस स्पेसिफिक केस के हवाले से है। जी जी। केस तो शायद ये किया गया हुआ है कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, तो अभी सिर्फ इस केस की हद तक मशरूत इजाजत है या किसी और केस में भी किसी को ट्रायल किया जा सकता है फौजी अदालत में? ये मैंने ये अर्ज किया है मैंने बीच में कि ये जो मेरा ख्याल है कि ये जो हुक्म था, अगर ये इजाज़त ना भी दी जाती कि इनका जो ट्रायल है मुकम्मल होने के बाद फैसला सुना दिया जाए, फिर भी जो क्योंकि कानून बहाल हो चुके हुए हैं, तो उस कानून के तहत नए अगर मुकदमात आते हैं या अगर वो समझा जाता है कि जनाब इनका जो मामला है जो आम अदालतों में चल रहा है दहशतगर्दी के इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में, वो मुंतकिल हो जाना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ, तो वो हो सकता है, वो हो सकता है। उसमें और लोग भी आ सकते हैं। वैसे भी ये जो सिविलियन वाला इशू है ना, इसको ये आप सिविलियन ना कहें आप, ये अगर फौजी तनसीबात पे हमला होता है या जो कोर कमांडर होता है वो भी एक तरह से जो फौजी चौकी डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि वहाँ सब ऑफिस होता है, कैंप ऑफिस होता है उनका कोर कमांडर का, तो वहाँ जो हमला किया जाता है फिर वो सिविलियन नहीं रह जाते, फिर वो मिलिटेंट बन जाते हैं, दहशतगर्द हो जाते हैं जो रियासत के साथ जंग करते हैं। इसका एक ये भी पहलू है, इस तरफ भी जो है 9 मई के केसेस में तो सोबरू साहब यानी ये बाकायदा तौर पे एक मिलिटेंट कार्रवाई थी जो कि पाकिस्तान भर में 200 से ज्यादा मुकामात पर एक ही दिन में की गई, तो इसका मतलब चीजों को पहले प्लान किया गया था। ये नहीं, ऐसा नहीं था कि कोई एक गिरफ्तारी हुई है तो उसके रद्देमल में एकदम से लोग बाहर आए, पहले से चीजें प्लान थी और इस तरह की कॉल्स भी पकड़ी गई जिसमें उन्होंने कहा कि आपको पता है आप लोगों ने कहाँ कहाँ जाके क्या करना है, तो फिर उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाना चाहिए। देखिए, अब तो मामला क्योंकि सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया है कि जब तक आईनी बेंच ने और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो 26 आईनी तरमीम के से पहले सुन रहा था इस मामले को, उस वक्त भी ईद उल अज़हा के मौके पर इजाज़त दी गई थी कि आप वो जो हवालाती हैं मुलजिमान जो तहवील में है फ़ौज की, जो कम अज़ कम जिनको सज़ा होगी और वो रिहा हो सकते हैं, जितना अरसा जेल में हवालात में रहें, या फिर जो बरी हो सकते हैं उनको रिहा कर दें, उनका फ़ैसला सुना दें। अब दूसरी बार वही कंडीशन जो है वो आज आईनी बेंच ने उन्हीं कंडीशंस पर इजाज़त दी है दहशतगर्द अपना फ़ौजी अदालतों को कि वो फैसले सुना दें। अब मामला ये है कि ज़ाहिर है जो अमल था वो बगावत, अब एक और बगावत के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है, सिविल नाफरमानी। सिविल नाफरमानी का मतलब ये है कि आप मुल्क के आइन और कानून को और दस्तूर को नहीं मान रहे, नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर है जब तक इस तरह के एलिमेंट्स को सज़ा नहीं होगी, चाहे वो फ़ौजी अदालत के अंदर मुकदमात चल रहे हैं, चाहे वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर मुकदमात चल रहे हैं, इसमें दो पहलू हैं। एक ये है कि जिन लोगों ने ये प्लान किया वो मुसलसल सज़ाओं से बच रहे हैं, 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, या फिर जो लोग ज़ाहिर है लूप होल्स होते हैं, जो लोग बेगुनाह तौर पर गिरफ्तार हुए हैं और अंदर पड़े हैं, तो वो स्टे ऑर्डर जो था या जो कलअदम हुआ अपना क्या कहते हैं फौजी अदालत को कलअदम करार दिया गया और फिर इंटरिम ऑर्डर आया और अभी तक, तो कुछ लोग शायद ऐसे भी हों जो बरी हो सकते हो, तो बेगुनाह भी जेलों में पड़े हुए। तो अदालती जो लिटिगेशन के मामले में ना सिर्फ वो जिन्होंने जराइम किए बल्कि वो लोग अच्छा वो सजाओं से बच रहे हैं और वो लोग जो मासूम है वो पिस रहे होंगे। ज़ाहिर है लाजमी तो नहीं सारे के सारे, हालांकि इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर की गई है, लेकिन अदालत के अंदर प्रूव करना। तो अब ये 85 केसेस जो हैं इनमें तो अपना जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था 10 दिसंबर को अटॉर्नी जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच के सामने, उन्होंने कहा था कि ये तो ट्रायल मुकम्मल हो चुके, इतनी इजाज़त दे दें
کہ ان کے فیصلے کر دیے جائیں اور پھر یہ فیصلے مشروط بے شک کر لیں آپ انٹرا کورٹ اپیلز کے حتمی فیصلوں کے ساتھ. اس دن تو وہ حکومت کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی, آج وہ منظور کر لی گئی ہے. تو بات اصل جو آپ کا سوال تھا کہ یہ ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, دیکھیے سزا ہونی چاہیے. کس پلیٹ فارم سے ہوتی ہے؟ مجرم کو کسی صورت بچ کر نکلنا نہیں چاہیے, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک ریت بن جائے گی. ظاہر پاکستان ایک آئین کے بندوبست کے تحت چلنے والا ملک ہے, یہاں جمہوریت ہے, یہاں عدالتیں ہیں, یہاں پر ایک مضبوط فوج ہے, ایٹمی طاقت ہے. ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وہ کسی بھی الزام کے تحت چل کے کبھی مطلب اگر پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والوں کو سزائیں دیتے تو شاید یہ نہ ہوتا 9 مئی. اب اگر 9 مئی والوں کو سزائیں نہیں ہوں گی تو پھر کچھ اور ہو جائے گا. 26 نومبر آپ دیکھیں نا کیا کچھ ہوا. 26 نمبر کے حوالے سے میں آپ کو ایک اپڈیٹ دے دوں کہ ابھی یہ اپڈیٹ آئی ہے کہ جو 26 نومبر کو احتجاج ہوا 24 سے 26 نومبر کے درمیان, اس میں رینجرز اہلکاروں کی شہادت ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو اس سلسلے میں تھانہ رمنا کے اندر بانی پی ٹی آئی, بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا ان کے قتل کا نا, جو رینجرز کی شہادت ہوئی اس حوالے سے. تو یہ ایک اپڈیٹ آئی تھی, میں نے کہا میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ سزائیں جزا سزا کا عمل جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ سسٹم نہیں چلا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ ڈاکے ڈال کے چلا جائے اور اس کو کیونکہ وہ پولیٹیکل فگر ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, کوئی فوج پر حملہ کر کے چلا جائے, کوئی جھوٹے الزام لگا دے. دیکھیں نا ابھی جو کچھ 26 نومبر کے لیے ہوا, اب میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک کیوں مقدمات اس طرح نہیں ہو رہے. جو لیڈرشپ جو کہتی رہی کہ ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے, اب وہ 12 کے نمبر تو 12 بتا رہے ہیں لیکن 12 کا وہ قوائف نہیں دے رہے. یا تو قوائف سامنے لائے نا, تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونے چاہیے. جتنی ڈھیل دی جائے گی اتنا یہ زیادہ تگڑے اور طاقت, کیونکہ پھر عام ورکر ان کا سمجھے گا کہ یار کوئی تو ہمیں تو کوئی ہاتھ ہی لگانے والا نہیں. نور صاحب جیسے بھی انہوں نے ذکر کیا سمرو صاحب نے کہ یہ جو 24 سے 26 نومبر کے درمیان جو واقعات ہوئے اور پھر یہ کہتے رہے کہ ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, اور اب انہوں نے آج 12 لوگوں کی کہا ہے کہ فائنلی ان کے پاس جو اطلاعات ہے کہ 12 لوگ ان کے مارے گئے ہیں, 26 گولیوں سے زخمی ہوئے اور 139 وہ کہتے ہیں مسنگ ہے. آپ کو اس فگر کے اوپر یقین ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس کی وجہ ٹیکنیکلی یا لاجیکلی اس لیے ہے کہ زیادہ تر لوگ کے پی سے آئے تھے, اور وہ زخمی اور ڈیڈ باڈیز کا جب وہ ان کے مختلف لوگ, یہاں تک کہ سابق صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ انہوں نے وہ جنازے دیکھے ہیں. تو اگر وہ کوئی ایسی چیزیں تھیں تو آج کے دور میں جب وہ ہر چیز کو فلم بند کر رہے ہیں اپنے موبائلز کے ذریعے, وہاں سے جلوس کا نکلنا, گاڑیوں پر بیٹھنا, نعرے لگانا, ان کے تمام لیڈرز کا, ایون بشرا بی بی صاحبہ کا وہ نعرے لگانا اور سب کچھ کرنا, اپنا اسلحہ دکھانا اور ڈنڈے دکھانا, مشین گنز کے ساتھ ان کے لوگ پھیر رہے ہیں, گیس شیلز ان کے پاس تھے, یہ سب چیزیں جب وہ دکھا سکتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی لوگ جان سے گئے ہیں تو وہ بھی نظر آ سکتے تھے. بی کے پی میں ان کی اپنی حکومت ہے تو ان کی تو 37 رکنی کابینہ کو ان تمام جنازوں پر جانا چاہیے تھا, وہاں پر اس کی تصاویر اور ویڈیوز آ سکتی تھی, ان کی تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں. وہ صرف چندہ جمع کرنے کے لیے تو اناؤنس کر دیتے ہیں, جو انہوں نے 25 مئی کے حوالے سے بھی 9 مئی کے حوالے سے بھی کیا تھا. وہ اس قسم کی تو ڈرامے بازی کہہ لیں, ایک ایکٹنگ کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اور اپنے پیسے جمع کرنا, اس طرح کی حرکت تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں لگتی. لیکن جیسے بھی امداد صاحب کہہ رہے تھے, اصل میں ہمیں اس پروپیگنڈے کو بھی روکنا ہے. حکومت جس طرح سے کوشش کر رہی ہے فیک نیوز کے حوالے سے اور باقی چیزوں پہ, آپ یہ دیکھیں کہ ایک رسپانسبل پوزیشن ہوتی ہے نا, ایک عام آدمی کا کہنا اور ہے. وزیر اعلیٰ کے پی جو ایک ذمہ دار شخصیت ہے, وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے ذمہ دار عہدے پر ہے, ایک ذمہ دار عہدے پر ہے, وہ یہ بیان آج بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے مسنگ پرسنز کو, وہ ذمہ دار عہدے پر ہوتے ہوئے انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں بھی کر رہے ہیں اور بیانات بھی دیتے ہیں. آج پھر انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. یہ صرف معاشرے میں نفرت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے فیک نیوز کے ذریعے. اس کے تدارک کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمام جو مرحلہ چل رہا ہے, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ بشرا بی بی اور بانی تحریک انصاف کے خلاف ٹرپل مرڈر کا کیس درج ہو گیا, ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے یہ. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بھی 2 بڑے اہم پہلو ہیں. ایک تو وہ ریلیف والا کانسیپٹ ہے کہ جن لوگوں کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں یا بہت قریب ہوں گی ان کو جلد رہائی مل جائے گی اس فیصلے کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ یہ واضح ہوگا کہ جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزائیں ہو گئی ہیں.
تو وہ پیغام جو بہت جلد آ جانا چاہیے تھا 9 مئی کے بعد، تاکہ لوگوں کو احساس ہوتا کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے یا ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والے لوگوں کو، یا ملک کے امن و امان کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کو، یا سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے والے لوگوں کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے. اصل میں ان سے بات نپٹا یہ ہے جاتا کہ جو بھی قانون سے باہر جائے اس کے خلاف کارروائی ہوتی رہے تو پھر معاشرہ جو بالکل درست سمت میں رہتا ہے. میں اب جواد فیض صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. ایک چیز کنٹینیوٹی میں یہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے جتنے لوگ بقول ان کے شہید جو مارے گئے اسلام آباد میں، ان کو 1 کروڑ روپے کا چیک دیا جائے. صرف ایک گھر گئی ہیں بشرا بی بی صاحب، باقی کسی جگہ پہ نہیں ہے. اگر آپ کے 12 بھی ہیں تو 12 چیک تو ہونے چاہیے نا. وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا جواد فیض صاحب، اور نہ صرف یہ اپنے 1 کروڑ بلکہ وہ بیرون ملک پاکستانی جو مقیم ہے ان سے چندہ جمع کر رہے ہیں. جی چندہ جمع کر رہے ہیں، وہ اصل میں چندہ پارٹی ہے. اچھا جواد فیض صاحب، یہ ابھی ایک جو اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ 13 قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے بانی پی ٹی اے پر اور بشرا بی پر اور باقی جتنی ان کی سینئر لیڈرشپ ہے. آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب، یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں محترمہ بشرا بی بی صاحبہ اور جناب مہاتما صاحب اور ان کا نام ہے. اور اس بارے میں جو تفصیلی اگر آپ تفصیلات پہ جائیں گے نا، یہ جیل میں منصوبہ بنایا گیا اور اس میں مختلف قیدی ہیں، وہاں کے ایک مفتی صاحب ہیں، اور جو خفیہ پولیس والے ہر پوری دنیا میں ہر جیل میں ہوتے ہیں جو نظر رکھتے ہیں، یہ انہوں نے ساری پوری کی پوری چیزیں بتائیں، کس طرح منصوبہ بنایا گیا تھا، کیا کیا باتیں ہوئی تھیں. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ رینجرز اہلکاروں کو جو ہے وہ قتل کرنا ہے، ان پہ چڑھائی کرنی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ فوج ہو یا رینجر ہو یا پولیس ہو جو بھی ہو دیکھا کچھ نہ جائے، کیونکہ ہمیں لاشیں چاہیے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم اس ایشو کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی، سومرو صاحب فرما رہے تھے کہ لاپتہ لوگوں کے حوالے سے پی ٹی آئی نے 139 افراد پہ مشتمل ایک لسٹ جاری کی جس میں کہا جی یہ ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، لاپتہ ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ پہ کہ سعید مشوانی اور پھر ڈاکٹر فرحان ویرک نے بھی اس کو ری پوسٹ کیا کہ خالد مزاری جو ہے وہ خیرپور کا، وہ تو مسلم لیگ ہی ہے، نون لیگ کا سپورٹر ہے، اور کسی نے کہہ دیا جی یہ بھی بندہ لاپتہ ہے، اور انہوں نے فٹافٹ اس کی جو ہے وہ نام بھی شامل کر دیا. اگر اس قسم کی لسٹ بنے گی تو پھر میں ادھر آنا چاہتا ہوں کہ جو جان بوجھ کے انٹرنیشنلی پاکستان کے حوالے سے انسانی حقوق، مسنگ پرسنز اور جو لابنگ فرمز انہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے تاکہ پریشر بڑھ سکے اور پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں، کیونکہ بٹ صاحب اب ریڈ لائن مہاتما نہیں رہا ان کی، ریڈ لائن تو وہ ہے جو پیچھے سے کنڈیاں ہلاتے ہیں، جو پیسہ لگاتے ہیں، جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، اور یہ کارندے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہوا تو بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں ان کے سہولت کار ہیں اور کارندے. اور آپ دیکھ لیجئے جس طرح شام کے حوالے سے ویڈیوز جو ہے وہاں کی ویڈیوز انہیں ایڈٹ کر کے اپنے مسنگ پرسن انہیں ڈی چوک ثابت کرنے کی کوشش ہے. پھر یہ جن کے جو طریقہ ہائے کار ہے اس میں یہ ہے کہ افسر اور ماتحت جو فوجی ہیں ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں. پھر ابھی بات ہوئی کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے جائیں، سیول نافرمانی کی تحریک چلائی جائے، ترسیلات زر کو روکا جائے. تو یہ معاشی طور پر، سیاسی طور پہ تو پہلے ہی بہت کمزور وکٹ پہ ہیں، لیکن یہ معاشی طور پر، دفاعی حوالے سے اور فوج کے حوالے سے خاص طور پہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. آپ نے مذاکرات کی بات شروع میں کی، مذاکرات تو میں فیصل ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آج جو آیا، یعنی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا، جس میں انہوں نے مشروط اجازت دی ہے، تو یہ میں نے سعید چودھری صاحب سے پوچھا اور سعید چودھری صاحب نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق نئے کسی بندے کو کسی اور کیس میں جو کہ فوجی تنصیبات پر حملے سے متعلق ہو، باقاعدہ فوجی عدالت کے اندر اس کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے سویلین کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سازشیں جو کرنے والا شخص ہے بانی پی ٹی آئی، اس کا کیس فوجی عدالت میں جانا چاہیے؟
یہ جانا چاہیے, یہ جائے گا, آپ دیکھ لیجئے گا. اور یہ جتنی چیزیں صرف شواہد نہیں, جو ڈیوائسز ملی ہیں جس میں مہاتما جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ براہ راست شریک ہیں سارے معاملات میں. اور 9 مئی کے حوالے سے دیکھ لیجئے, ابھی 26 نومبر کی تو ہم نے بات کر لی, 24 کی, 9 مئی کے حوالے سے بھی ان کا ہی کہنا تھا لگا دو آگ اور آ جاؤ باہر. لہٰذا وہ سارے شواہد موجود ہیں اور یہ فیصلہ جائے گا ضرور. اور دیکھیے بٹ صاحب, اگر جب وہ وزیر اعظم تھے, جب بٹھائے گئے تھے وزیر اعظم کی کرسی پہ, آپ نے اچھا جملہ کہا تھا کہ ذمہ دار سیٹ ہے, نشست پہ بیٹھے ہوئے, بندہ ذمہ دار ہوئے نہ ہوئے. لہٰذا جب وہ بٹھا دیے گئے تھے تو ان کے اس وقت اقوال ذمہ دار نکلا کیا تھے, فوج کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کا مطلب ہے بات کروں جس طرح کی انہوں نے حرکات کی ہیں اب تک اور جس طرح کی وہ بیانات دیتے ہیں, تو بالکل ان کی ذمہ دارانہ پوزیشن جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس کو ادا کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا. میں نے یہی عرض کیا نا کہ دیکھیے آپ وزیر اعظم ہو اور آپ اس وقت بھاشن جو ہمیں دیں وہ تو یہ دے کہ فوج کو غیر مستحکم کرنے کا مطلب ہے اسٹیٹ کو غیر مستحکم کرنا. پھر میں یہ عرض کر رہا تھا قادر پٹیل کے دوست ہیں مراد سعید صاحب, وہ جو مفرور ہیں, انہوں نے کیا کیا گفتگو نہیں کی ہوئی, ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ کیسز جو ہیں وہ ملٹری ٹرائل کورٹس میں چلنے چاہیے, ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے, ٹرائل وہاں پہ ہونے چاہیے, یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی, یہ فٹافٹ بدل جانا اور یہ سارا کچھ کر دینا, یہ نہیں چلے گا. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, ہمیں سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے اور کسی ایک بندے کے حوالے سے یہ کسی بھی قانون کو ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا. اور ابھی تو یہ دائرہ اور بڑھنا ہے, اور اگر اس گفتگو کو پھیلاتے جائیں گے تو بڑے بڑے نام مزید بھی آئیں گے, بہت بہت نام مزید بھی آ سکتے ہیں. کون کون سے نام آ سکتے ہیں اس میں؟ جو دیکھنا افساد دہشت گردی کی لاہور کی عدالت ہے, وہاں 8 مقدمات جو تھے جس میں درخواستیں ان کی جو بانی پی ٹی آئی کی مسترد ہوئی ہیں, تو اس میں انہوں نے جو استغاثہ تھا اس کی درخواست اے ٹی سی نے اس پہ انحصار کیا ہے, اور استغاثہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ یہ پلاننگ جو ہے یہ 7 اور 9 مئی کو زمان پارک میں ہوئی تھی. وہاں جو اسپیشل برانچ والے لوگ تھے وہ بھی ظاہر کارکنوں کے بھید میں تھے, اور پھر جاتے ہوئے سری لنکا بنا دیں گے, اس طرح کا پیغام دے کے گئے ساری چیزیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو بات ہے بانی پی ٹی آئی کی, اس کے کارکن اور جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی اس کو غیر معمولی طور پہ قبول کرتی ہے, یہ عدالت نے یہ کہا ہے. تو یہ کوئی جو وہ بیانات دیتے رہے ہیں اور جو پلاننگ کرتے ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں. اور پھر ابھی یہاں بتایا کہ مراد سعید اور کیا جو ٹارگٹ آپ کو دیے گئے تھے, اور پھر ٹارگٹ کے حوالے سے جو پریس ریلیز آئی ہے آئی ایس پی آر کی فیض امید صاحب کے حوالے سے, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مضمون سیاسی عناصر. صاحب یہیں سے بات کا سلسلہ شروع کریں گے, فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے, ٹیک اے بریک. کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں, سرسبز کی نائٹروفوس اور کین, جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز, زمین کی جان, فصل کی شان. درست ہر وقت بار وقت. سچ سے بڑی طاقت کوئی نہیں, مگر یہ حقیقت سامنے لائے گا کون؟ ہر ہیڈ لائن کے پیچھے ہوتی ہے ایک ان کہی کہانی. تحقیق اور تصدیق کے بغیر یہ کہانی انسنی رہ جاتی. ہر خبر کی سچائی جاننے کے لیے, فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وبا سے بچنے کے لیے باخبر رہیں, با اثر رہیں. نیوز لائن ود ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان, اونلی آن پی ٹی وی نیوز. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے سیچو صاحب بتا رہے تھے کہ لاہور میں چلنے والے جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہاں پر جج صاحب نے کیا اپنی فیصلے میں لکھا ہے ضمانتوں کے حوالے سے. جی صاحب پلیز بات اپنی کمپلیٹ کیجئے. ضمانت کی درخواست ہے مسترد, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ماسٹر مائنڈ ان کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے,
ضمانت کی درخواستوں میں. ٹرائل کے وقت تو ظاہر اور شہادتیں آئیں گی اور دلائل ہوں گے, لیکن یہاں دوسری طرف جو 9 مئی والا آپ نے کہا تھا کون کون اس میں آ سکتا ہے, 9 مئی کے حوالے سے اور جو فیاض حمید پر فرد جرم کے حوالے سے چارج شیٹ کے حوالے سے پریس ریلیز جاری ہوئی تھی ISPR کی طرف سے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اور پھر ایک مضموم سیاسی عناصر کا بھی ذکر کیا انہوں نے, ان کی ملی بھگت کے ساتھ ہوئے, خاص طور پہ 9 مئی والا جو واقعہ ہے اس کی انکوائری بھی ہو رہی ہے وہاں کورٹ مارشل کے حوالے سے. مختلف الزامات مختلف مقدمات ہیں نا, اس میں یہ بھی ایک مقدمہ ہے. اگر وہاں انکوائری میں یہ ثابت ہو جاتا ہے, یہ موقع آ جاتا ہے, مرحلہ ٹرائل کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے, تو پھر جو باہر بیٹھے ہوئے جیل میں بیٹھے ہوئے صاحبان ہیں یا باہر پھر رہے ہیں یا پھر مفرور ہیں, جیسے مراد سعید کا نام لیا جا رہا ہے کہ جناب ان کو پتا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ جو ٹارگٹ آپ کو دیے گئے تھے وہاں پہنچے, اور وہ سارے ٹارگٹ جو تھے فوجی تنصیبات تھیں, عسکری تنصیبات, ظاہر ہے انہوں نے مظاہرے وہیں پر کیے, وہیں پہ کیے. تو پھر ان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ تو ان کا تو کورٹ مارشل ہو رہا ہو اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کا کورٹ مارشل نہ ہو رہا ہو. یہ طے شدہ امر ہے کہ اگر ایک ملزم جو ہے, یہ جو ریاست پر حملہ, فوج پر حملہ, فوج کے اندر بغاوت, فوج کے اندر لڑائی, اگر فوج کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور باہر سویلینز اس کی مدد کر رہے ہیں تو پھر وہ کیس جو ہے وہ کورٹ مارشل ہی ہوگا, وہ ملٹری کورٹ میں ہی وہ کیس چلے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. صبر صاحب یہ فرمائیے, مذاکرات کی طرف اب آتے ہیں. یہ جو PTI والے ہیں یہ پہلے مذاکرات کی طرف بالکل نہیں آتے تھے اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ترلے ڈال رہے تھے کہ ہم سے مذاکرات کر لیں, اور آج اسد کیسر صاحب نے کہا جی کہ کوئی مذاکرات ہماری تو کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی, ہم تو صرف افسوس کرنے گئے تھے. یہ کیا چکر ہے سارا؟ پہلی بات تو آپ کو کس نے کہا کہ PTI والے کبھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ Day 1 سے مذاکرات چاہتے ہیں, مختلف شکلوں میں مختلف طریقوں سے وہ مذاکرات کے لیے ترلے منت کرتے رہے, لیکن اس وقت ان کا خیال تھا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم مذاکرات صرف اور صرف آرمی چیف کے ساتھ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو روزانہ ٹویٹ ہوتا تھا کہ جی میں نے تو اپنے نام لوگ نامزد کر دیے, اب ادھر سے لوگ نامزد کر دیے جائیں. اور اس کے بعد یہ گزشتہ 5-6 ماہ سے آپ سیکوینس کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, پروگرام کا ٹائم تھوڑا اس وجہ سے میں ذرا آپ کو ایک چیز جنرلائز کر کے نہیں, ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, آپ تھوڑی سی تفصیل میں جا سکتے ہیں. انہوں نے ایک بار نہیں بار بار کمیٹیاں بنائی ہیں, بار بار. آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے شبلی فرات صاحب نے محمود چکزئی صاحب کو اختیارات دیے کہ مذاکرات کریں. جی وہ کیونکہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم تو ان سے مذاکرات نہیں کریں گے, تو اس لیے وہ وایا بھٹنڈا آ رہے تھے, ڈائریکٹ نہیں مذاکرات کر رہے تھے. پھر انہوں نے شبلی فرات صاحب نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں حکومت کے ساتھ. یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. اچھا, یہ پہلے مذاکرات کے لیے کوشش کرتے ہیں, مذاکرات نہیں ہوتے تو یہ حملے کرتے ہیں, پھر حملہ کر کے پھر مذاکرات کی طرف آتے ہیں. اب ان کو ظاہر ہے یہ پہلے آتے تھے, آ کر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اسلام آباد پر, لیکن اس بار ان کو جو ریاست نے میسج دیا ہے, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے جو ارینجمنٹس تھے یا عطا طاہر صاحب وہاں جب آ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ اب وہ دن نہیں رہے کہ آپ کی کہیں سے سہولت کاری بھی ہو رہی ہو اور آپ کو آ کر بیٹھنے دیا جائے. تو اب ان کو پتا چل گیا. اور دوسرا جو ان کا نیٹ ورک انرتھ ہوا ہے جنرل فیض حمید والا, تو اب یہ سر عام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کریں ہمارے ساتھ. اسد کیسر صاحب کی جو آج کی بات ہے, یہ پرسوں ملاقات کی انہوں نے اسپیکر صاحب سے. جی ٹھیک. اچھا, اسپیکر صاحب سے ملاقات کے بعد اسی وقت خبر باہر آ گئی کہ مذاکرات اور PTI کی کمیٹی اور حکومت متفق کیے. وہ خبر ٹھیک تھی یا غلط, میں اس پر نہیں جا رہا. آپ کو 72 گھنٹوں کے بعد یاد آتا ہے کہ آپ کو مذاکرات نہیں کر رہے تھے. آپ اس وقت وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب نے کہا کہ یہ صرف تعزیت کرنے آئے تھے, لیکن یہ کہہ رہے تھے نہیں یہ مذاکرات کر رہے ہیں. تو جب مکمل انکار ہو گیا ہے کہ جی یہ ڈیمانڈ تو نہیں مانی جا سکتی, جوڈیشل کمیشن بنانے والی اور قیدیوں کی رہائی, جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ حکومت نہیں مان سکتی چاہے بھی, تو اس کی وجہ بھی PTI ہے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 2 دن پہلے جوڈیشل کمیشن 9 مئی والا اس مقدمے کی سماعت کر کے حکومت سے جواب طلب کیا ہوا ہے. تو ایک سب جوڈیس معاملے پر حکومت کیسے آپ کو جوڈیشل کمیشن, ظاہر ہے وہ بھی تو زیر بحث ہے وہاں پر معاملہ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشنز ہو چکی ہوئی ہیں, آپ انویسٹیگیشن عدالتوں میں معاملات ہیں, اب معاملات عدالت میں,
اور تیسری بات یہ کہ رہا کیسے ہو سکتے ہیں جن کے معاملات مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے نام تو رکھا ہوا ہے انصاف کی تحریک انصاف, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف سے بالا عدالتوں سے بالا ہمیں چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں اس میں کچھ غلط بھی ہوں, لیکن وہ ثابت تو عدالتوں میں ہوں گے نا. ظاہر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مذاکرات کے لیے تو پہلے دن سے مذاکرات کے لیے بے چین اور بےتاب ہے. مذاکرات ادھر لیکن سے شاید نہیں اب حکومت کے پاس وقت نہیں ہے سیچو صاحب کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرہ کرے. حکومت جو ہے وہ مشیق کرے. پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھیں نا, جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ چائنا کے دورے پر ہیں اور وہ یہاں پہ لاہور کو سمارٹ سٹی بنانے کا کوئی معاہدہ کر رہی ہیں. تو لوگ جو حکومت ہے وہ تو معاشی طور پر پاکستان کو آگے لے کے جانے پہ لگی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں آپ ان کو مذاکرہ کریں. یہ جو ہے نا, یہ ہمیشہ انہوں نے انتشار کی سیاست کی ہے. 2014 کے دھرنے دیکھ لیں, اس کے بعد 2016 میں جب سی پیک کا افتتاح ہو رہا تھا, افتتاحی پہلا کانوائے آ رہا تھا, جی اس دن انہوں نے وہ کانوائے ایک دن لیٹ ہوئے تو انہوں نے احتجاج ایک دن لیٹ کر دیا. بالکل ٹھیک. یہ اسلام آباد میں اس طرح کی ان کی سیاست ہے. ان کا خیال تھا کہ ہم سول نافرمانی کی بات کریں گے اور ریمیٹنسز کی بات کریں گے کہ باہر سے پیسے نہ بھیجیں تو جناب وہاں کوئی حکومت میں خلبلی مچ جائے گی, تھلی اور پتہ نہیں کیا کریں گے. وہ فوری طور پہ مذاکرات کے لیے آئیں گے, مذاکرات کریں. وہ اس طرح راستے بس بھی نہیں ہو رہے کیونکہ ان کی جو کال ہے اس میں جو جان ہے اس کا اندازہ ہے. مجھے آپ کو اور سمرو اور نور اللہ صاحب کو اگر اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب انہوں نے جو شروع میں ابتدا میں 9 مئی کے بعد جتنی بھی انہوں نے کال دی ہیں احتجاج کی, وہ نیچے گراف جو نیچے سے اور آخری پھر آپ نے سمرو صاحب نے جو بتایا اسلام آباد میں جو ان کے ساتھ ہوا, جو عدالت نے میسج دیا, ایک طرح سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ, اور دوسرا یہ کہ جو 9 مئی والے, ایک تو جوڈیشل میٹر ہے نا, عدالت میں ہے معاملہ. دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے جن پہ حملہ کیا گیا ہے, جن تنصیبات پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی انکوائری کر رہے ہیں اس کی. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اگر وہ بھی انکوائری کر رہے ہیں, پھر ایک جوڈیشل انکوائری شروع ہو جائے, پھر ایک پٹیشن, پھر وہ 100 پتہ نہیں کتنے مقدمات جو درج ہیں مختلف لوگوں کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے. اچھا, تو وہ صاحب انہوں نے نا بائیکاٹ کیا کہ ہم جو فوجی فیکٹری سے چیزیں بن کر آتی ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے. آپ یقین کریں ان کی سیل جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہو گئی. وہ ایک طرح سے باقاعدہ طور پر یہ بات سامنے آئی کہ وہ سیل پہلے سے زیادہ ہو گئی. تو لہٰذا ان کی کال کا بھی یہ اثر میں چھوٹی سی عرض کر دوں, اتنی بات نا ہو جاتا ہے, غلطی سے ہو جاتی ہے. یہ جو کال دی ہے انہوں نے, یہ بھی میرے خیال اسی طرح کی غلطی ہے کہ جو انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی ہے, جیسے وہ اینڈ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا, اس وقت ایک بڑی غلطی ہوتی ہے. جیسے وہ جہاں پہ پاکستان میں ہندوستان میں طریقے خلافت شروع ہوئی تھی, بڑی عروج پہ جا رہی تھی, بیچ میں سول نافرمانی ترک موالات, گاندھی صاحب شامل ہو گئے, اور آخر میں جا کے انہوں نے یہ کیا جناب یہ دارالحرب ہے تو نکلیں یہاں سے افغانستان چلے گئے. افغانستان گئے, رستے میں جو پھر وہ انہوں نے اسی طرح کا ان کا جو ہے نا یہ کال میں سمجھتا ہوں اسی طرح کی کال ہے. اور جو آپ نے کہا نا وہ عسکری مصنوعات کی بات, تو انہوں نے جو غلطیاں ہوتی ہیں نا بندے سے, میں نے ان کا دیکھ رہا سوشل میڈیا کا جناب, وہ ایک بنا کے نا خبر کے انداز میں اس کو, جیسے کسی ٹی وی چینل پہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ جناب عسکری مصنوعات کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. اگر عسکری مصنوعات کی قیمتیں کم, بہت لوگوں کا رجحان جو ہے اس پر پڑ جائے گا, وہ چل پڑے گا. اور دوسری باہر جو ریمیٹنسز کی بات کریں گے, آپ پیسے نہ بھیجیں, وہ لوگ جو ہے نا جو ان کے چند ایک چہرے نظر آتے ہیں, وہ تو پہلے ہی ان کے ویڈیوز موجود ہیں کہ ہم نے نہیں پاکستان میں بھیجنے پیسے, ہم تو بھیج نہیں رہے, یہ ہے وہ ہے. وہ پاکستان کی محبت میں قومی خزانے میں پیسے بھیجتے ہیں. وہ ان کے جو گھر والے ہیں ان کی ظاہر کفالت کے لیے پیسے آنے ہوتے ہیں ہر صورت میں, اور وہ ہنڈی کی, اور یہ ایک طرف یہ, اور دوسری یہ ان کی جو بہن ہے علیمہ خانم, ان کا ویڈیو پیغام موجود ہے کہ جناب خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ ہمارے اتنے بندے شہید ہو گئے ہیں, اتنے زخمی ہیں. یعنی وہ اپنے گھر والوں کو پیسے نہ بھیجیں, ان کو چندہ دے دیں. کیا ہنڈی کے ذریعے بھیجیں؟ اگر ہنڈی کے ذریعے پیسے آتے ہیں وہ تو بلیک منی ہے, اور بلیک منی کا جو ہے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے کی اپیل کر رہے ہیں. پہلے بانی پی ٹی نے بھی کی تھی, یہ تو الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے کی تھی, تو یہ تو باقاعدہ جرم ہے سر. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ جرائم کا آغاز ہوا, اگر ہم اس وقت انہیں روکتے تو شاید ہم اسٹیج پر نہ پہنچتے. لیکن آج ہر فیز سے گزرنے کے بعد بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کا حال یہ ہے کہ یہ احتجاج سے شروع ہوئے, جلسے کرنے کی کوشش کی, جلسوں میں کوئی نہیں آیا. انہوں نے لانگ مارچ کرنے کی کالز دی, لانگ مارچ نہیں ہو سکا. دھرنے کرنے کا پلان کیا, دھرنے نہیں ہو سکے, کال دے دی, پھر فائنل کال دے دی, پھر سول نافرمانی کی کال دے دی, پھر آخری پتے کی بات کریں. اور وہ آخری پتہ جو تھا وہ ترلے منتوں کا پتہ ہے. اچھا, اب یہ ترلے منتوں پر اترے ہوئے ہیں کہ کوئی ہم سے بات کر لے, انتشار. لیکن اچھا ابھی بھی یہ بات نہیں کریں گے,
ان کا مقصد بات چیت کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم سموتھلی آگے چلیں. یہ سموتھلی ان کا ایجنڈا ہے اس ملک کو نقصان پہنچانا, یہاں پہ ڈی سٹیبلائز کرنا, یہ ان کا ایجنڈا ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں جو بھی آپ نے ذکر کیا, مسلم لیگ نون کی حکومت کا اگر ہم بات کریں, جہاں فیڈرل گورنمنٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس, سعودی عربیہ کے وزٹ ہو رہی ہے, یو اے کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں, وہیں پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ ایک ٹیم کے ساتھ چائنا پہنچی ہوئی ہیں. 8 روزہ ان کا دورہ ہے. آپ ان کے پروگرامز دیکھیں, ایک تو لاہور کو جو اسمارٹ سٹی بنانے کا پروگرام ہو رہا ہے, بلٹ ٹرینز کی بات ہو رہی ہے, لاہور کو بلکہ پورے پنجاب کو اسموک فری بنانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے, چونکہ چائنا کا اس میں ایکسپرٹیز ہے چائنا کے پاس, وہاں پر وہ اس حوالے سے میٹنگز کر رہی ہیں. زراعت میں جو چائنا نے ترقی کی ہے, اور پنجاب ظاہر ہے سب سے بڑا ہمارے پاس بیس ہے زراعت کے حوالے سے, وہ زراعت کے شعبے میں وہاں پہ لوگوں سے ملاقات کر رہی ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. زراعت اور جو ماحولیات کے حوالے سے سب سے اہم چیز ہے, آپ یہ دیکھیں وزیر ماحولیات جو ہماری سینئر وزیر بھی ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, ان کی پوری ٹیم ساتھ ہے. تو یہ کام کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آ رہے ہیں, جنہوں نے کام کرنا ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے, جس چیز کا مینڈیٹ لے کر آتے ہیں, جس کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں, وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہاں پر یہ ہے کہ وہ آج بھی وزیر اعلیٰ اور ان کی پوری ٹیم کھڑے ہو کر, ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے, ہم حملہ کر دیں گے, وہ پانی پت بن جائے گا, وہ سومناتھ ہو جائے گا, ہم قبضہ کر لیں گے, آ کے اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے جائیں گے. ایک مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. لیکن اس وقت ریاست کا جو موڈ نظر آ رہا ہے وہ بڑا کلیئر ہے حکومت کا. آپ دیکھیں حکومت نے جس طرح سے ان کو ڈیل کیا ہے, ان کی جو خواہش تھی کہ لاشیں گریں اور پوری دنیا میں بدنامی ہو, یہ اس میں بری طرح سے ناکام رہے ہیں. اور لوگوں کی بھی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی سوائے ایک خاص علاقے کے, باقی پورے ملک سے انہیں کوئی پذیرائی نہیں ملی. اور میرے خیال میں اب لوگوں کو احساس ہے کہ یہ انتشار کی سیاست کی بجائے ہمیں امن سے, سکون سے آگے بڑھنا ہے, تاکہ ترقی ہو سکے, اور معاشی ترقی اور سیاسی استحکام ہی جو ہے وہ ہمیں ایک بہتر معاشرے کی طرف لے کے بالکل ٹھیک بات ہے. میں ذرا جواد فیض صاحب کی طرف چلا جاؤں. جواد فیض صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے یہ پہلے گئے افسوس کرنے کے لیے, تعزیت کرنے کے لیے, اور وہاں سے انہوں نے خبر یہ بریک کر دی, لیک کر دی کہ جناب ہمارے مذاکرات جو ہیں نا وہ شروع ہو گئے ہیں حکومت کے ساتھ. ظاہر ہے یہ ایک بڑی بریکنگ تھی. اگر یہ بات درست ہوتی, ٹی وی چینلز نے اور سارے میڈیا نے اس طرح توجہ دی, اور آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو ایسی بات ہی نہیں ہوئی. یہ کیا یہ کر رہے ہیں, کس طریقے سے یہ چیزوں کو پلے کر رہے ہیں؟ بٹ صاحب آپ یہ آج کی بات کر رہے ہیں, ان کا وتیرہ ہے, پہلے دن سے ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں. ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا, مجھے بتائیں یہ جب بانی پی ٹی آئی گئے, جب عالم اسلام کے لیڈر بن کے آئے تھے یہ نیو یارک سے, اقوام متحدہ سے, تب یہ وہاں مشورہ انہوں نے دیا جی ہمیں یہ جو اسلاموفوبیا کے خلاف جو ہمارے بارے میں مہم چلتی ہے اس کا توڑ نکالنے کے لیے مسلم امہ کا اور مسلم ممالک کا چینل ہونا چاہیے, اور اس طرح ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے, اس طرح اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا واہ بڑی گل ہے یار, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. واپس آئے, اس کے بعد ملائیشیا یا انڈونیشیا میں کانفرنس رکھ دی گئی اس بات پہ, اور خود حضرت گئے نہیں, اور تھو ہمارے اوپر ہوئی. آج آپ دیکھ لیں ادھر سے, یہ ان کی حرکتیں چھوڑے, ادھر دیکھیں آج وہی عطا اللہ تارڑ وفاقی وزیر, وہ ترکیے میں جو سٹارٹ کام سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ گفتگو ہونی چاہیے. انہوں نے کہا غزہ میں, کشمیر میں, لبنان کے اندر, اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اور سچی چیزیں بھی باہر نہیں آنے دی جاتی, برہان الدین وانی کی تصویر اور نام تک نہیں آ سکتا, اس پہ ہمیں کوئی بات کرنی چاہیے, اس پہ مل کے چلنا چاہیے. کرنے کے تو کام یہ ہے, ابھی چین کا ذکر ہو رہا تھا, جو کام کرنے کے وہ کرنے چاہیے نا. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جی مذاکرات نہیں کریں گے پھر کریں گے. یہ جان کے بے پر کی اڑائی جاتی ہیں تاکہ میڈیا بھی لگا رہے, ہم بھی لگے رہے, اور یہ اندر سے اپنے کام پہ لگے رہے. ان کی باتوں پہ یقین کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوفی ہوگی, اور ہمیں ان کا ٹریک ریکٹ جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. لیکن جواد فیض صاحب ہمیں باہر ان کو ایکسپوز تو کرنا ہے نا, ان کو ملک کا نقصان پہنچانے کا وتیرہ. جی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں باہر ان کو ایکسپوز تو کرنا چاہیے نا, کہ یہ جس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو ایکسپوز کریں گے, لیکن نہیں, ہمیں تو ایکسپوز کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. میں تو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ باقی چینلز پہ آپ چلے جائیں تو وہ تو ان کی وہ تیلی کو لے کے آگ لگانے کے لیے چل پڑتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ فیک نیوز کو لے کے کسی بھی طرح کوئی ہمیں آگے بڑھانا چاہیے یا اس کا توڑ نکالنا چاہیے, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یار اس کا کیا اثر ہوگا اندرون ملک اور بیرون ملک, اور کچے جو ذہن ہے بچوں کے, نوجوانوں کے, ان تک یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور ڈیفینیٹلی اس پہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا.
मैं सेजर साहब आपके पास एक सवाल लेकर आ रहा हूं, और वो चूंकि ये एक टेक्निकल बात हो, एक लीगल बात हो सकती है, तो लिहाजा मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आज 190 मिलियन पाउंड वाला केस था और उसमें बानी पीटीआई ने अपने दिफा में कोई भी गवाह पेश नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं कोई गवाह पेश नहीं करूँगा। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, उन्होंने एक तरह से वो कह रहे हैं ना मुझे पता है, मुझे फरमा रहे हैं कि मुझे पता है फैसला क्या आना है। असल में ये है कि जो गवाहान होते हैं, सफाई के गवाहान जो हैं, इन्होंने अपनी तरफ से पेश करने हैं, वो भी ऐनी शहादी नहीं होते। उन्होंने रद्द करना होता है, जो इस्तगासा की गवाहियाँ होती हैं उनको रद्द करना होता है। अब इब्तिदा में इन्होंने जो सुनने में आ रहा था, शनीद थी जो लिस्ट बना रहे थे या इनके मुकला के जरिए बाहर आई थी, वो वही लोग थे जो हुकूमत से मुतल्लिका लोग थे या इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इस तरह के जो लोग थे वही लोग अपनी तरफ से ये बतौर गवाह जो हैं ये पेश करना चाह रहे थे, लेकिन वो इस्तगासा की तरफ से गवाहियाँ दे गए। और इस्तगासा की शहादतें 190 मिलियन वाले में, ये मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, जो मैंने देखा है केस और मैंने स्टडी भी इसको की है, बड़ा ही मजबूत केस है, सजा में बचते हुए नजर नहीं आ रहे। ये एक सियासी चाल चलेंगे। वो पैसा किसने पकड़ा था? नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ा था। जी। और जिस बंदे का था पैसा जो चोरी करके ब्लैक मनी थी, वो ब्लैक मनी की वजह से पकड़ दिया ना एनसीबी ने। जी। तो वो पाकिस्तान को भेजा, रियासत पाकिस्तान को। इन्होंने वो वहाँ वो अलकादर ट्रस्ट के नाम पे जमीन ले ली, बिल्डिंग बनवा ली, 7-8 अरब रुपए का फायदा उठा लिया और वो उसी को वापस कर दिए जुर्माने के अकाउंट में, जुर्माने के अकाउंट उसी बंदे को वापस कर दिए उसी का जुर्माना, उसी का अकाउंट, उसी का अकाउंट था ना, उसको वापस कर दिए। और दूसरा जो आपने इसी से जुड़ी हुई बात है, FATF है। अब वहाँ बड़ी सख्ती है, जो हुंडी वाला मामला है ना, इसको वो मालिक बहुत गौर से देखते हैं। इवन ये कि अगर बैंक ट्रांजैक्शन भी हो और एक ख़ास मालियत से ज़्यादा होना, हमारे 2 सियासतदान पकड़े गए हैं इसमें। बरतानिया से रिपोर्ट आई जनाब ये इतने पैसे हो गए, वो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से उनका एक है कि जो अगर पैसे तरसील हो रही है लीगल तरीके से, हुकूमत को पता नहीं और पता नहीं कौन भेज रहा है पैसे, तो वो फौरी तौर पे रिपोर्ट कर दे, कार्रवाई। तो पाकिस्तान में जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के है 2010 का एक्ट, उसमें अच्छा वो जो भेजते हैं वो तो चलो वहाँ अपने कानून के मुताबिक पकड़े जाएंगे, जो यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो ब्लैक मनी होगी। वो सोर्स बताना पड़ता है ना कि जनाब ये कहाँ से पैसे हैं, मैंने कैसे कमाई की अच्छा, है। वो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उल्टा उनको फायदा दे दिया, वही पैसे उनको वापस कर दिए। अच्छा हाँ, वो वाला 190 मिलियन वाला, वो तो उसको वापस कर देना, इन्वेस्टिगेशन को गुजारिश के उसको मामला जाता है और बंद लिफाफे में, वो तो पता ही है। जी। और जो मैं ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाली अब वाली बात करूँ, जिनकी सिविल वो पैसे न भेजे, तो वो जिनको वो पैसे आएंगे हुंडी के जरिए, वो बेचारे पकड़े जाएंगे और उसमें 1 साल से 10 साल तक कैद की सजा है सेक्शन 4 के तहत, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मजरिया 2010 का, और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और वो जुर्माना यानी 1 से 10 साल कैद, 10 लाख तक जुर्माना, और बाद सूरतों में वो 50 लाख रुपया भी जुर्माना हो सकता है। और जायदाद जो बनाई होगी उन्होंने, वो सारी जब्त हो जाएगी भाग सरकार। और ये पहले भी नाकाम हुई थी इनकी जो ये काल शाल थी, अब भी ये इनके अपने लोग कहते हैं कि सर ये क्या खान साहब ने कर दिया, और ये तो मामला जो है हाथ से निकल रहे हैं, ये तो मामला उनके हाथ से निकल गए। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा और मामला पाकिस्तान के दुरुस्त सिमत में है और दुरुस्त हाथों के अंदर हैं। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।